وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 1 حصہ پنجم. آج کا موضوع، کیا ہم لوگ جھوٹے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. الف لام میم. الف لام میم. حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ صرف ان کے اتنا کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اور بے شک ہم نے ان لوگوں کو بھی آزمایا تھا جو ان سے پہلے تھے، سو یقیناً اللہ ان لوگوں کو ضرور آزمائش کے ذریعے نمایاں فرما دے گا جو دعوی ایمان میں سچے ہیں، اور جھوٹوں کو بھی ضرور ظاہر کر دے گا. سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 1 سے ہے آج کا سبق. آزمائشوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. سامعین کرام، گزشتہ سبق میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ ایک فطری راستہ ہے. آپ جب مخالف سمت میں چلیں گے تو آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اس میں گھبرانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ بات میں نے آپ کو بتائی تھی. دوسری میں آپ کو یہ بھی میں بتا رہا ہوں آپ کو سامنے کرام، یہ اسی سے تعلق رکھتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا ہے تو اس کی کامیابی جو ہے، یہ وہی تقریباً بات ہے لیکن ذرا طرز اس کا مختلف ہے. اس کی کامیابی جو ہے وہ مخالفت نفس میں رکھ دی ہے. انسان کی کامیابی یا منزل تک رسائی جو ہے، جو یعنی اللہ تعالیٰ تک اگر کوئی انسان پہنچنا چاہتا ہے تو اس کو نفسانی خواہشات کے برعکس زندگی گزارنی ہوگی اور اللہ کی ہدایات کا اتباع کرنا ہوگا، نہ کہ یہ نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزارے. اور سامعین کرام، یہ بھی میں آپ کو واضح طور پہ بتا دوں کہ آج کل جس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، یعنی وہ ایسی زندگی ہے جو خواہشات نفسانی سے بھرپور ہے. ہر شخص من چاہی زندگی جینا چاہتا ہے اور گزار رہا ہے. یہ جتنی بھی بے راہ ربی ہے، بے دینی ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ نفسانی خواہشات ہیں.
دیکھیں ایک جملہ میں آپ کے سامنے کہوں کہ ہم دین کے تابع نہیں ہیں. آج ہم امت مسلمہ من حیث القوم یہ دین کے تابع ہونا نہیں چاہتی، بلکہ دین کو اپنی خواہشات کے اس نے تابع کر لیا ہے. یہ اجتماعی طور پہ بھی یہ رویہ ہے، انفرادی طور پہ بھی ہمارا یہ رویہ ہے. میں آپ کو مثال دیا کرتا ہوں خاندان کی. خاندان جب بنتا ہے، میاں بیوی اکٹھے ہوتے ہیں، تو بیوی صاحبہ یعنی دیکھیں شریعت میں تو زوجین کے حقوق متعین ہیں. شوہر کا کیا حق ہے؟ شوہر کو ایک درجہ اللہ تعالیٰ نے برتری دی ہے اور بیوی کو شوہر کی اطاعت کا حکم دیا ہے. جبکہ عام طور پہ جو خواتین ہیں وہ اپنے شوہروں کے تابع ہو کے نہیں رہنا چاہتی. وہ کہتی ہیں تم مجھ سے اچھا کرو گے میں بھی تم سے اچھا کروں گی، اور تم مجھ سے برا کرو گی میں بھی برے سلوک سے تم سے پیش آؤں گی. یعنی یہ نہیں کہ شوہر کے برا سلوک کا جواب کا طریقہ شریعت میں کیا ہے، حضور نے کیا ہدایت کی ہے، تو اس کو ہم نہیں دیکھیں گے. بلکہ بی بی صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ تم مجھ سے اچھے ہوگے میں بھی اچھی ہوں گی، تم مجھ سے برے ہوگے میں بھی تم سے برا سلوک کروں گی. اب یہ دیکھیں یہ بیوی اور شوہر کا تو میں بیویوں کو بدنام نہیں کر رہا، یہ دونوں ایک ہی چکی کے دو پارٹ ہیں. یعنی یہ دونوں فریقین جو ہے اللہ کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور یہ زوجین کی میں بات اس لیے کرتا ہوں کہ یہ معاشرے کی پہلی سیڑھی ہے. سامعین کرام، جو پہلا رشتہ بنا تھا اس دنیا میں وہ میاں بیوی کا رشتہ تھا. وہ ماں باپ کے رشتے سے بھی فوقیت رکھتا تھا، یعنی ایک نمبر آگے تھا. حضرت آدم علیہ السلام آئے تو ان کی نہ ماں تھی نہ باپ تھا، اور ان کی بیوی آ گئی. اللہ تعالیٰ نے اماں حوا کو ان کی بیوی بنا کے بھجوا دیا. تو یہ زوجین، میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اجتماعی طور پہ اور انفرادی طور پہ، انفرادی طور پہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ زوجین جو ہے آپ نہیں دیکھیں گے نہ شوہر کو نہ بیوی کو کہ وہ ایک دوسرے سے شریعت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق سلوک کریں. نہیں، اپنی مرضی سے ایک دوسرے سے سلوک کریں گے. اور آج جو بری حالت ہے چھوڑ دیں اس کو. میں یہ کہہ رہا ہوں اجتماعی طور پہ بھی ہم اللہ کے قانون کے تابع نہیں ہونا چاہتے. آپ دیکھیں کوئی ایک مجھے مملکت بتا دیں جو اسلامی شریعت اور حضور کی طریقے کے مطابق حکومت کر رہی ہو اور یا کرنا چاہتی ہو. آج سعودی عرب ہے، وہ یہودیوں کو تو کچھ نہیں کہتا، لیکن اپنے مسلمان بھائیوں پہ اس نے ناطقہ بند کر دیا ہے. یمن کے مسلمان ہیں، جو بھی ان کا مسلک ہے لیکن ہیں تو مسلمان، ان کو وہ بمباری کر رہا ہے. کویت ان کا بھائی ہے، پڑوسی ہے، پڑوسیوں کا اس نے ساری سرحدیں بند کر دی ہیں اور غذائی ساری ضروریات کو اس نے، یعنی ایسا تو پڑوسوں کے ساتھ تو ایسا نہیں کرتا نا. بہرحال اس کا اپنا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام کے مطابق ہم نے زندگی گزار ہے. سعودی عرب کا میں نے نام اس لیے لیا کہ وہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی اسلامی حکومت ہے. وہ آپ دیکھ لیں، اس کے آپ کے سامنے ہے جو، بہرحال میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن آپ پاکستان کو لے لیں جو اسلام کے نام پہ وجود میں آئی. اللہ تعالیٰ کا یہ تحفہ خدا بندی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. 70 سال ہو گئے، آج 70 سال ہو گئے. یہ 2017 کی اگست کی ریکارڈنگ ہے. اب یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ نے سود کی لعنت سے ابھی تک نجات حاصل نہ کی ہے، نہ کرنا چاہتے ہیں. اسی رویے پر آپ رہنا چاہتے ہیں. سارے آپ کے جو بینک ہیں سودی اکاؤنٹ چلا رہے ہیں، منافع اتنا منافع لے لو، اتنا منافع لے لو، اور تمام معاملات تقریباً. آپ مجھے حکومت کا کوئی ایک معاملہ ایسا بتا دیں کہ وہ اس کی کوئی کل سیدھی ہو. سارا جو سسٹم ہے آپ کا، سیاست ہے، سارا سسٹم جو ہے آپ کا غیر اسلامی اصولوں پہ ہے، اللہ کی ہدایات کے مطابق نہیں ہے. آپ جب ووٹ کا نظام قائم کرتے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو مانگے ہم اس کو عہدہ نہیں دیتے.
آپ تو اس کے طلبگار بن کے، ووٹ کے طلبگار بن کے جاتے ہیں، مجھے ممبر بناؤ، مجھے ووٹ دو، میں وزیر بن کے تمہارے لیے محلات کھڑے کر دوں گا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں سامنے کرام، اجتماعی اور انفرادی طور پہ ہم نہ اللہ ہمارا مقصود ہے۔ نمبر ایک بات، دعوت اللہ کی، رسول کی دعوت اللہ کو ہم نے معاذ اللہ مسترد کر دیا ہے کہ نہیں، اللہ ہمارا نہ مقصود ہے نہ ہم بنانا چاہتے ہیں۔ ہم تو بس یہ دیکھیں، ساری آپ کی پارٹیوں کا منشور کیا ہے، اس میں اللہ کی بندگی کا کوئی پروگرام نہیں ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں، اس کے لیے ہم کوشش کریں گے۔ نہیں، آپ کے لیے لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے، سڑکیں بنا دیں گے، اسپتال بنا دیں گے، اور کیا ہے آپ کے مینیفیسٹو میں؟ تو یہ ایک بری حالت ہے۔ بہرحال اس کو بھی آپ کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ میں یہ کہہ رہا تھا آزمائش کی بات ہو رہی ہے۔ مسلمان امت جو ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک ایسی امت ہو کہ میں نے تمہیں اور لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ دیکھیں یہ مضمون میں کہہ رہا ہوں، تھوڑی توجہ سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ کی چاہت کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کے بھجوایا ہے تاکہ اس دیگر ادیان باطل پر اس کو غالب کر دے۔ یہ ایک بڑا مضمون ہے، سامنے کرام تھوڑا ذہن کھول لیں اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے ہم سے، انسانوں سے، کہ ہم اس کے بندے بن جائیں۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، بھائی بھائی بن جاؤ، اللہ کے تعالیٰ کے بندے بن جاؤ۔ ہر پیغمبر کی دعوت کیا تھی؟ اعبدوا ربکم ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی بندگی اختیار کر لو۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرنے میں انسان کی نجات ہے، کامیابی ہے۔ پھر مسلمان جو ہے ایک درجہ، وہ میں نے ابھی آپ کو آیت سنائی کہ میں نے رسول کو اس لیے بھجوایا ہے ہدایت اور دین حق دے کے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ دیگر ادیان باطل پر اسلام کو غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، مشرک نہیں چاہتے یہ بات، کافر نہیں چاہتے، لیکن رسول آیا ہے اسی مقصد کے لیے۔ اب دیکھیں ہمارے ذمے کیا ہے؟ اخرجت للناس، اے مسلمانوں تمہیں امامت میں نے دی ہے، تمہیں اور لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ لیکون الرسول شہیدا وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، تمہیں میں نے ایک درمیانی امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں کے لیے ایک نمونہ بن کے دکھاؤ اور رسول کی ذات تمہارے لیے نمونہ ہو۔ تو سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اپنے حکم کو غالب کرنا چاہتا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا لہ الخلق والامر، کہ مخلوق اس کی ہے، حکم اس کا چلنا چاہیے۔ اور یہ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ میرا حکم اس پر غالب ہو، لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اب مسلمان جو ہے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتا۔ سامعین اکرام، یہ تلوار بالسیف جہاد اسلام میں زبردستی نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اسلام کے قبول کرنے میں زبردستی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اسلام غالب ہو، اسلام کا حکم ہو، اللہ کا حکم اس پہ غالب ہو۔ تو جہاد جو ہے، قتال، یہ خاص طور پہ مسلمانوں پہ فرض کیا گیا ہے۔ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، قیامت تک یہ جہاد جو ہے وہ، کیونکہ باطل موجود رہتا ہے تو اس کے لیے۔ تو دیکھیں یہ میرا ابھی موضوع نہیں ہے، لیکن میں تھوڑی سی وقت کے لیے میں یہ بتاتا ہوں کہ اسلام کے قبول کرنے میں انسانوں پہ کوئی زبردستی نہیں ہے، یہ اللہ کی پالیسی ہے، لا اکراہ فی الدین۔ لیکن حکومت جو ہے اللہ تعالیٰ اسلام کی چاہتا ہے کہ حکومت ٹھیک ہے تم لوگ اپنے اپنے مذاہب پر لو، لیکن حکومت اعلیٰ سطح پہ حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ذمہ بن کے رہو۔ بہرحال تو یہ سامعین کرام ہمارے سامنے ایک مقصد ہے۔ مسلمان جب بھی کلمہ پڑھتا ہے تو یہ اس کا یعنی اس کو چاہیے کہ یہ خود بھی
اللہ تعالیٰ کو پالے بلکہ اور لوگوں کو بھی دعوت دے اللہ تعالیٰ کی طرف. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, لوگوں کو ایک نمونہ بن کے دکھائے. تو اللہ کے دین کو غالب کرنا سامنے کرام یہ ہماری ذمہ داری ہے مشترکہ مسلمانوں کی. آج تو مسلمان نہیں ہے تو اب میں اور تو اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن مسلمان کی ذمہ داری ہے. میں بات کر رہا ہوں تکلیف یہ آزمائشوں کی, جد و جہد کی. تو انسان کا مومن کا مقصد جو ہے وہ کلمہ اعلی کلمۃ الحق ہے کہ اللہ کا دین جو ہے وہ غالب ہو, اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہو, یعنی حکومت اللہ تعالیٰ کی ہو, اسلامی حکومت ہو. تو اب یہ ہے کہ اس کے لیے مختلف ذرائع ہیں. پہلے تو اس نے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ لوگوں کے لیے ایک نمونہ بن کے, پھر اس نے جد و جہد کرنی ہے اسلام کو غالب کرنے کے لیے. اخرجت للناس میں یہ مضمون ہے. کذالک جعلنا کنتم خیر امت اخرجت للناس, لوگوں کو ایک نمونہ بن کے دکھانا ہے, پھر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کوششیں کرنی ہیں مومن نے, مسلمان نے. اب اس سلسلے میں اگر یہ زندگی گزارے گا تو یہ ساری جد و جہدیں, یہ ساری محنت, اس میں تکالیف بھی آئیں گی, مصیبتیں بھی آئیں گی. یہ ایک جد و جہد بھری زندگی ہے مسلمان کی. مسلمان کبھی آرام سے نہیں بیٹھتا سامنے کرام. یہ تصور غلط ہے ہمارا جو بن گیا ہے کہ زندگی گزر جائے گی آرام کے ساتھ. ہم زندگی آرام کے ساتھ نہیں, جہد مسلسل ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, رب کی بندگی کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے. تو جب اللہ کا دین آپ نے غالب کرنا ہے, میں مسلمان سے مخاطب ہوں, آپ کی منزل اللہ ہے. تو اب جب آپ زندگی گزاریں گے تو اس میں آپ کو کڑی آزمائش سے گزرنا پڑے گا ہر قسم کی. جیسے کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے کافروں کی مخالفت انہوں نے مول لے لی. مکی کی زندگی میں انہوں نے تکلیفیں گزاری اپنے اوپر. پھر مدینہ پہنچ کے جو ہے وہ قتال کا حکم آ گیا, اور پھر آپ نے دیکھا کہ بدر آئی, احد آئی, اور غزوہ احزاب آیا, اور پھر جو ہے مختلف. تو یہ ساری جد و جہد تھی, فتنہ تھا, آزمائش تھی. جیسے کہ تبوک کتنا بڑی آزمائش تھی کہ ایک مملکت سے, ایک بظاہر جو ایک پاور تھی روم کی, اس سے مقابلہ تھا. اس میں کتنا آپ نے ابھی مضمون پڑھا ہے قرآن پاک میں, وہ موجود ہے کہ گرمی تھی, گرمی کا موسم تھا, فصلیں پکنے والی تھیں, اور پھر ایک دور جگہ جا کے انہوں نے قتال کے لیے جانا تھا. تو یہ ساری جد و جہد ہے. ان حضور نے خود یہ ساری زندگی جد و جہد میں گزاری ہے, اور مسلمانوں نے بھی. سامنے کرام کبھی آرام سے نہیں بیٹھے ہم, اور آرام سے بیٹھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ ہمارے راستے کی گلے کا ہار ہے ہمارے, کہ یہ تکلیفیں, مجاہدے, مشقتیں, بھوک اور بے آرامی, یہ ساری جو ہے یہ حضور کی اپنی زندگی کو آپ دیکھ لیں. 3 دن مسلسل پیٹ بھر کے انہوں نے کھانا نہیں کھایا ہے. ہمارا تو ہر وقت پیٹ بھر جاتا ہے, بس جی اور نہیں کھا سکتا, پیٹ بھر گیا. یا آپ کہتے ہیں نا بس پیٹ بھر گیا, یہاں تک گلے تک آ گیا. حضور نے تو ایسی زندگی نہیں گزاری ہے. بہرحال یہ تو بہت زیادہ ڈفرینس ہے. تو ہماری تو حالت بری ہے, لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ کہ ایمان کا کلمہ ادا کر کے آپ آرام سے بیٹھ جائیں گے, ایسا نہیں ہوگا. تو آج جو ہے میں اس سلسلے کو یہ 2 آیت احسب الناس, لوگوں کا کیا خیال ہے, ان یترکو, کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا, ان یقولوا آمنا, کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے, وہم لا یفتنون, ان کی آزمائش نہیں ہوگی. یہ سامعین کرام میں نے آپ کو یعنی آج باقاعدہ طور پہ اس سلسلے کا اس گفتگو کا اختتام کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوسری آیت میں, وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, اور میں نے آزمایا ہے ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے. یعنی یہ میرا راستہ ہے, طریقہ ہے, میں نے اچھی طرح آپ کو بتا دیا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا, تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا لوگوں کو جو سچے ہیں اپنے قول میں,
وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور جو جھوٹے ہیں وہ بھی لوگوں کے سامنے. آج جو ہم جھوٹ بول رہے ہیں سامنے کرام، اب دیکھیں یہاں کیا الفاظ ہیں، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِي، اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا سچے لوگوں کو، اور اللہ تعالیٰ جھوٹوں کو بھی ظاہر کر دے گا. یعنی ہر شخص کے ایمان کا جھوٹ اور سچ ظاہر ہو جائے گا. آج ہمارے ایمان جو ہم نے کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں اس کا جھوٹ جو ہے بالکل کھل کے ہمارے سامنے موجود ہے. اتنا بڑا جھوٹ کلمہ طیبہ جب ہم پڑھتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے جو ہم بولتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ. میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا میرا نہ کوئی مقصود ہے، نہ معبود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے، اور میں یہ بھی شہادت دیتا ہوں کہ میں نے حضور کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں. وَأَشْهَدُ أَنَّ محمد. یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے سامنے کا، اور یہ آیا ہے ظاہر ہے یہ جھوٹ. آپ کا جو نظام ہے، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، دیگر ملکوں کی حالت تو بری ہے. پاکستان جو اسلام کے نام پہ ایک اسٹیٹ بنی ہے، جو اللہ تعالیٰ کا تحفہ خداوندی ہے، یہ تمام جھوٹ جو ہے آپ کے آئین میں جو لکھا ہوا ہے وہ بھی جھوٹ لکھا ہوا ہے کہ اس مملکت کی بنیاد جو ہے اسلام پہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا حاکم حقیقی ہوگا اور قوانین اس کے حکم کے مطابق بنیں گے. یہ سارا ایک جھوٹ لکھا ہوا ہے اپنے ہمیں ظاہر ہو رہا ہے ہمارے یہ تمام اعمال سے. اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا سامنے کرام. سارا جھوٹ جو ہے جو ہم نے اجتماعی طور پہ بول رہے ہیں، جو آئین میں ہمارے لکھا ہوا ہے، اسلام کو آپ یعنی اس آئین کو آپ اسلامی قرار دیتے ہیں نا، محض اس وجوہات کی بنا کہ آپ نے یہ کہ حاکمیت اعلیٰ جو ہے وہ اللہ کی ہے، جبکہ آپ تو یہ حاکمیت اللہ کی حاکمیت اگر آپ تسلیم کرتی ہوتی تو آپ سود کو بیک جنبش قلم ختم کر دیتے. لیکن 70 سال ہو گئے اور آپ نے جو ہے وہ سودی لین دین کو بڑھاوا دے رہے ہیں. آپ دیکھیں ہر جگہ جو ہے یعنی اسلام کے احکامات کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، اعمال ہو رہے ہیں. آپ کا جو نظام ہے اسلامی حکومت کا، بہرحال یہ تو دیکھیں مسلمان، میں تو آپ کو کہتا ہوں کہ آج نہ مسلمان ہے، نہ اس کی کوئی جماعت ہے، اور نہ اس کا کوئی امیر ہے. یہ باقی پھر میرے گلے شکوے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی کہ اسلام ہے اور اسلام کی نام پہ آپ کو یہ ہے اور آپ یہ کر رہے ہیں. بھئی مسلمان ہے نہیں تو قوانین اسلامی کہاں سے آئیں گے؟ مسلمان کا من حیث القوم وجود نہیں ہے آج کل دنیا میں سامنے کرام. اور یہ مسلمان جو ہے جو برائے نام مسلمان ہے، یہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا شکار ہے، اور ایسا غضب ہے کہ وہ مغضوب علیہ قوم، وہ آپ دیکھیں وہ ضالین قوم ہم پہ حکمران بنے بیٹھے ہیں. یہودیوں نے عربوں پہ اپنا سکہ جمایا ہوا ہے. کسی عرب کے پاس ایٹم بم نہیں ہے اور اسرائیل کے پاس بہت سے ایٹم بم ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی وہ تھانے دار بنا بیٹھا ہے عرب ممالک پہ، اور اس کے خلاف آپ کچھ بات کر ہی نہیں سکتے عرب ممالک، اور نہ اس کے لیے کوئی جد و جہد ہے، نہ محنت ہے. ہم سے اس نے بیت المقدس کا قبضہ لے لیا ہے، اور وہ وہاں مسلمانوں پہ آپ دیکھ لیں ظلم و ستم ڈھا رہا ہے، اور وہاں غلام بنا لیا ہے ان لوگوں کو. بہرحال اللہ کا غیظ و غضب ہے، اس کو آپ محسوس کرنا ہوگا. پھر آپ دیکھیں عیسائی جو ہے، جو گمراہ قوم ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ نہ وہ عیسائی ہیں نہ ہم مسلمان ہیں، لیکن نام تو ہے نا. مغضوب علیہ کا جو ہے ضالین کا تو لقب ان کے لیے ہے جو گمراہ ہو گئے، جو عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے خدا، وہ جو ہے ہم پہ اس کا ورلڈ آرڈر چلتا ہے آج کل. تو یہ عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بہرحال سامعین کرام، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جھوٹ جو ہے بالکل واضح ہے. سچے لوگ یعنی قومیت کے حساب سے انفرادی طور پہ تو سچے لوگ تو ہیں، لیکن
اجتماعی طور پہ تو سچائی نہیں ہے ہماری. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. بہرحال یہ یعنی وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں نے آزمائش میں ڈالا تم سے پہلے ان لوگوں کو جو آپ سے پہلے تھے، اور تو ہم نے دکھا دیا. اب دیکھیں مثال کے طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، جو اس وقت کے یہ مسلمان تھے، انہوں نے وہ جھوٹے تھے اپنے قول میں، تو انہوں نے پیغمبر کو جھٹلا دیا، اس پہ الزام لگا دیا. تو آج بھی سامعین کرام یہ بات مجھے کہنے دیں کہ ہم اپنے رسول کی دعوت کو جھٹلا رہے ہیں، ہم اپنے دین کو جھٹلا رہے ہیں، ہم قرآن کو جھٹلا رہے ہیں. ہمارا جھوٹ جو ہے، ہماری زندگی قرآن کے مطابق تو نہیں ہے، ہماری زندگی اسوہ رسول کے مطابق تو نہیں ہے. ہمارا جھوٹ جو ہے وہ ظاہر ہے، باطن نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے. آپ دیکھ لیں آپ نے شکلیں اپنی کیا بنا لی ہیں. مثال کے طور پہ عورتیں جو ہیں وہ پردے کا خیال نہیں رکھ رہی، مرد جو ہے وہ سنت کا خیال نہیں رکھ رہے. یہ تو میں تھوڑی بات کر رہا ہوں، لیکن ایز اے ہول ہم ایک گمراہ قوم ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں. اللہ ہماری منزل نہیں ہے، دنیا ہماری منزل ہے، اور بس لوٹو. آج کل جو یہ لوٹو مافیا ہے، کرپشن ہے، رشوت ہے، یہ ایک عام داستان نہیں ہے. اس دن میں پڑھ رہا تھا صادق الامین، یعنی کسی شخص پہ بھی کوئی شخص ڈھونڈے بھی، یعنی یہ کسی کی بات تھی، بہرحال میں اس کو نقل کر رہا ہوں کہ آپ کو کوئی شخص صادق اور امین نہیں ملے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جھوٹے لوگ ہیں. جھوٹ ہمارا ایک قومی شعار اور رویہ بن چکا ہے. اچھے لوگ موجود ہیں لیکن اجتماعی طور پہ تو نہیں ہے، نہ مسلمان ہے، نہ اس کی جماعت ہے، نہ اس کا امیر ہے. یہ ساری باتیں ہیں، اس کو ہم نے سوچنا ہوگا. سامعین کرام، آج یہ 5واں سلسلہ ہے کہ یہ 3 آیات ہم پڑھ رہے ہیں، تو بہرحال آج مکمل سبق پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. احسب الناس، تلاوت کیجئے. ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ترجمہ سنا دیں. احسب الناس، کیا خیال ہے لوگوں کا، ان یترکوا، کہ انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا، کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون، اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور میں نے آزمایا ہے ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، بس ہم نے ظاہر کر دیا ان لوگوں کو جو اپنے قول میں سچے تھے. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور وہ لوگوں کو بھی ظاہر کر دیا جو جھوٹے تھے. سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of God, the gracious, the merciful. الف لام میم. Aleph, Lam, Mim. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Have the people supposed that they will be left alone to say, we believe, without being put to the test? وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. We have tested those before them. God will surely know the truthful, and He will surely know the liars. سامعین کرام،
اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔